السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دوستو، یو ایس اے سے خوش آمدید۔ میں نے جو ہے نا وہ عمران خان کی جو بار بار ان دنوں میں جو الیکشن کمیشن میں جو مشین ہے اس حوالے سے بھی، اور دوسرا یہ ہے کہ اوورسیز انویسٹمنٹ جو اوورسیز وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹ کریں، اینڈ میرے دوستو اس حوالے سے آئی وانٹ ٹو شیئر مائی ایکسپیرینس، اینڈ آئی آلسو وانٹ ٹو سجیسٹ دا گورنمنٹ اینڈ دوز ہو آر ڈیسیشن میکر کہ ایک جو انویسٹر ہے، اوورسیز انویسٹر ہے، اس کو کون سے پرابلم ہیں جو فیس کرنے پڑتے ہیں اگر وہ کوئی بھی سٹیپ لیتا ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لحاظ سے، وہ اگر چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ میرے دوستو، میں بالکل آپ کو ابھی ریسنٹلی بتاتا ہوں کہ میں جب پاکستان یعنی گیا ہوں، میرا زندگی کا سب سے بڑا جو پلان تھا وہ یہی تھا کہ آئی ول نیور اینڈ ایور لیو سعودی عربیہ، کیونکہ میں نے پوری دنیا میں جو جانے کے بعد ایک ایز اے مسلمان مجھے فیل ہوا، میں نے زندگی میں زیادہ عرصہ جو ہے نا وہ سعودی عرب کو پسند کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک اللہ کی طرف سے اتنا برکات کے لحاظ سے بھی، اسلامی لحاظ سے بھی اور ہر لحاظ سے بھی بہت ہی زبردست ملک رہا ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اور ہمارے جو خانہ کعبہ اور جو مدینہ، وہ پوری دنیا اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ایک سینٹر ہے۔ تو یہ ایک جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سعودی عرب پر مہربانی کرے، کوئی نظر لگ گئی ہے، یا اس طرح وہ سچویشن نہیں رہی ہے 4-5 سال۔ تو دیٹ واز اندر ریزن کہ بھئی کووڈ اور دوسری ایسی چیزیں ساتھ میں آئی ہیں کہ اس ملک میں پھر وہ جو ہے نا ایک جو انوائرمنٹ رہا ہی نہیں ہے، پھر آپ مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، ایون کہ جو آپ مدینہ مکہ میں ہم لوگ اکثر جو ہے نا، میں تو تقریباً مکے میں بھی میرے پاس جو جگہ تھی، اینڈ اسپیشلی آئی یوز ٹو گو دیئر وین آئی ڈونٹ ہیو دا جاب، اور ہم لوگ کچھ ہفتے بھی لگاتے تھے، کبھی 40 دن بھی لگاتے تھے۔ تو بڑا زندگی میں جو ہے نا بہت زبردست جو ہے نا وہ ٹائم سعودی عرب، تو اٹ از ویری نائس فار دا اسلام اینڈ مسلم، لیکن وہ اس میں جو سچویشن جب یہ کووڈ کی وجہ سے یہ ڈاؤن فال آیا ہے اینڈ کوئی نظر لگ گئی ہے، آپ سب بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سعودی عرب پر رحم کرے، یہ ہمارے مسلمانوں کا اور ہمارے مسلمانوں کا گھر ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کو جو ہے مہربانی کر کے اسی طرح حالات جو آج سے کوئی 8-10 سال پہلے تھے اسی طرح کرے۔ تو یہ میرے دوستو جو سب سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میرا جو پتہ ہے آپ کو کہ 20 سال کے بعد تقریباً میں جو ہے نا پہلا سٹیپ میں ہانگ کانگ میں گیا ہوں، اور آئی یوز ٹو سی آل دا کنٹریز، لیکن بیسکلی طور پر میرا پلان یہی تھا کہ ایف فرسٹ جو سعودی عرب ہے، اینڈ دین ایف آئی ڈیسائیڈ ٹو موو، سو سیکنڈ ول بی پاکستان۔ اب آپ دیکھیں کہ دا پرسن ہو ہیز، میرے پاس میں پاکستان میں جب پلان کیا تو تقریباً 3 سے 4 کروڑ جو ہے نا وہ میرے پاس تھا۔ تو یہ ہے کہ آئی اسٹارٹیڈ ٹو موو اینڈ سرچ سم بزنس۔ تو اس میں مجھے جو ہے نا وہ کچھ ایسی چیزیں مجھے پتہ چلی ہیں کہ جو یقین مانیں کہ آج کی جو گورنمنٹ پلان کر رہی ہے، وہ کہتی ہے جی مثال کے طور پر آپ اوورسیز پاکستانی جو اثاثہ ہیں اور انویسٹمنٹ ان کو کرنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ آئی وانٹ ٹو شیئر یو that what problem actually overseas Pakistani are facing when they decide to do anything in Pakistan۔ کیونکہ میرے دوستوں، کیونکہ جو بھی اوورسیز ہوتے ہیں جس بھی ملک میں ہوں، لا اینڈ آرڈر اور جو قانون کی جو حکمرانی ہے نا، وہ سب سے تقریباً جو ہے نا ایز کمپیئر پاکستان، وہ مڈل ایسٹ میں بھی پاکستان سے بہتر ہے، اور یورپ امریکہ میں تو وہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ایک بندہ اگر 20 سال میں ان ملکوں میں رہا ہو، تو جب ادھر ایسا دیکھے ایوری تھنگ از ڈس آرگنائزڈ
everything you will have to go for under the table, and you don't have any help from any institution. تو پھر وہ اگر بالفرض ساری چیزیں اچھی ہوں تو ادھر سے ہی ڈس آرٹ ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلا پرابلم تو ہے کہ اوورسیز کے لیے یہی آتا ہے میرے دوستوں، کہ اس کو جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو انوائرمنٹ ہوتا ہے، جو بزنس انوائرمنٹ ہے، اگر آپ تھوڑی انویسٹ کرتے ہیں یا بڑی انویسٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے اسی میں وہ ڈس آرٹ ہو جاتا ہے. اور میرا بھی یہی جو مجھے لگا ہے کہ ہم نے عرصہ ایک آرگنائزڈ ملکوں میں گزارا ہے، تو ہم لوگ خواہ ٹھیک ہے جی پیسہ اگر کمائے بھی پاکستان میں تو یہ انوائرمنٹ نہیں ہوتا ہے کہ جس میں آپ جو ہے نا وہ سیٹسفائی ہو سکیں. تو یہ سب سے بڑا پرابلم آتا ہے اوورسیز جو پاکستانی ہیں. گورنمنٹ کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ دیکھیں، میں آپ کو بتائیں کہ تین جو چیزیں ہیں نا، تین، سب سے پہلے جو پولیس، اس کے بعد جو عدالتی سسٹم ہے، اور اس کے بعد مثال کے طور پر دوسرے ادارے آتے ہیں. جب یہ چیزیں سب سے زیادہ کرپٹ ہوں تو پھر ایک جو مثال کے طور پر انویسٹر ہے وہ کبھی بھی ایسا سٹیپ نہیں لے گا. میں نے یا ہمارا اوورسیز نے ہم نے عرصہ اچھی زندگی گزاری ہے، چلو تھوڑا تھا بہت تھا، تو ہمارے جو پیسفل لائف کا جو کے بعد جب آپ کو اس سٹیج میں آ کر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے سب سے پہلا آبجیکٹو تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کی پرسنل سیفٹی ہو، آپ کی پرسنل انوائرمنٹ ایسی ہو کہ پیسوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ملے. تو پاکستان میں تو یہ ناپید ہے، اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے گورنمنٹ کے لیے کہ گورنمنٹ سوچ ہی نہیں رہی ہے، کہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ انویسٹ کریں، لیکن کوئی انوائرمنٹ جو ہے نا وہ کریٹ نہیں کر رہی ہے. اب یہ ہے کہ اگر آپ نے مثال کے طور پر کوئی پرابلم ہے اینڈ یو گو ٹو دی پولیس اور عدالت، یہ ایسا گٹھ جوڑ ہے کہ اس میں وکیلوں کا اور ایسا جال ہے، اسپائڈر نیٹ ہے کہ اس میں ایسا آپ پھنستے ہیں کہ آدمی کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ بھائی انویسٹمنٹ تو چھوڑیں، اپنی جو ہے نا وہ جان بچ جائے تو بڑی بات ہے. کیونکہ جب آپ سٹریسفل ہو جائیں گے، آپ کو مینی ایشوز، ان سین ایشوز سرٹنلی یو ول فیس، تو پھر تو انویسٹمنٹ آدمی کہتا ہے یار مجھے 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے، مجھے کوئی مجھے آپ سارا پاکستان لکھ کر دے میں نے کیا کرنا ہے، جب تک میرے وہ مول ہی نہیں ہے رہنے کا، میری جو پیسوں کا مین مقصد ہے وہی جب فوت ہو چکا ہے. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. تو گورنمنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی آپ انویسٹمنٹ کے لیے جو آپ انوائٹ کر دیں، بٹ یو ڈونٹ ہیو دا انوائرمنٹ فار دا انویسٹر، دوز ہو وانٹ ٹو انویسٹ آن دا اسمال لیول اور بگ لیول. کیونکہ ہمارے جو 90 لاکھ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا، تو وہ زیادہ تر میڈیم کلاس کے، جن کی آپ کروڑ 50 لاکھ 2 کروڑ 10 کروڑ اس قسم کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اور زیادہ اٹریکشن اسی لیے ہوتی ہیں کہ بھئی اس میں ایسا میکانزم ہی نہیں ہے. پھر جو ہے نا آپ کی مثال کے طور پہ ایک بزنس پلان کرتے ہیں اور اس کی آپ نے آج کے دن میں اوور ہیڈ کاسٹ ہے جس کو کہتے ہیں کیپٹل انویسٹمنٹ ہے اوور ہیڈ کاسٹ، جب آپ اس کو آج نکالتے ہیں اور آپ کے 3 مہینے کے بعد جو آپ کی جو اس کو ڈبل ٹرپل ہو جائیں گی، تو پھر کیسے ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ ایک ہی سوال انویسٹمنٹ ہے، اس نے ایک پروجیکٹ لیا ہے یا کرنا چاہ رہا ہے اینڈ ہی جسٹ پروجیکٹڈ اینڈ ہی میک دی فیزیبلٹی پلان فار دیٹ پروجیکٹ، تو اس میں اس کو 3 مہینے بعد پتہ چلتا ہے کہ یار یہ پروجیکٹ میں 3 مہینے پہلے اس کی پروجیکٹڈ کاسٹ لگائی تھی، اینڈ ٹوڈے آئی ایم فیسنگ دا ڈبل ٹرپل بیکاز آف فیول پرائسز، because of other surcharges like electricity and so. So that also go the negative. کوئی بھی انویسٹر جو ہے نا وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی جو ہے نا مثال کے طور پر پروجیکٹ پلاننگ وہ پہلے 6 مہینے میں ہی فیل ہو جائے. تو یہ بڑا ایشو ہے جس میں آپ کو ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں. ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، انویسٹ کیا بھی ہے، بٹ دے گاٹ ڈس اپوائنٹمنٹ. اس کے بعد تیسرا سٹیج آتا ہے دیٹ دی آنیسٹ اینڈ جو ہے نا ٹروتھفل، جس کو کہتے ہیں آنیسٹ مینجمنٹ اینڈ مین پاور. اب پاکستان ہمارا معاشرہ ہی اس قسم کا ہو گیا کہ ہر دوسرا بندہ وہ
داؤ کے اس میں ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ کس طرح پھنسے اور اس کو کس طرح ٹریپ کریں اور پھنسائیں اینڈ دے یو گیٹ دا بینیفٹ. تو جب ایک انویسٹر آتا ہے ظاہر ہے اس کو جو ہے نا کہ مینجمنٹ چاہیے ہوتی ہے, اس کو آنیسٹ پیپل چاہیے ہوتے ہیں, اس کو پلاننگ میں یہ ساری جو ایکسکیوشن میں یہ ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ پھر ٹریپ ہوتا ہے, ٹریپ نیٹ جس کو کہتے ہیں. تو یہ تیسرا پرابلم آ جاتا ہے. اب اس میں گورنمنٹ دیکھیں, گورنمنٹ کا وہ سوائے باتوں کی حد تک دیر از نو رول ان دا لوئر لیول. گورنمنٹ میں آپ کو یہی بتاتا ہوں کہ یو ایس اے میں بیٹھا ہوں 3500 یعنی 3500 کاؤنٹی ہیں, اور 3500 کاؤنٹی میں اگر اس ٹائم پوری واشنگٹن اسٹیٹ کی گورنمنٹ میں ایک بھی جو ہے نا وہ نہ رہے تب بھی یہ امریکہ میں ایک ذرا بھی فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ ان کا کاؤنٹی سسٹم جو لوئر لیول ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے, وہ اتنا سسٹمیٹک ہے کہ آپ کیسے کہ آپ دنیا میں 200 ملک ہیں اور یہ 3500 ملک جس طرح ہیں کمپٹیٹ یعنی کاؤنٹی میں کمپٹیشن کرتے ہیں. تو یہ ہے تیسری پرابلم جس میں گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی آپ انویسٹمنٹ جو ہمارے جیسے لوئر انویسٹر کو آپ کہتے ہیں تو بٹ یو آر ناٹ گیونگ دا انوائرمنٹ. دس از دا میجر ایشو اینڈ میجر پرابلم. گورنمنٹ ہیز ٹو ایڈریس بفور انوائٹنگ اینی انویسٹر. یہ ہے دوسرا پرابلم. اب جو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے جو میجر ایشو آتا ہے وہ گورنمنٹ کا بڈنگ سسٹم. میرے دوستوں ہم بھی پوری زندگی بڈنگ پروسیس میں ملین بلین کی جو ہے نا وہ ساری کیلکولیشن اینڈ کاسٹ اینڈ ایوری تھنگ وی یوز ٹو ڈو ود دا گورنمنٹ نان گورنمنٹ پرائیویٹ آرگنائزیشن. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جو بھی پروجیکٹ بنتا ہے اس کی جو آپریٹنگ کاسٹ چلو گورنمنٹ پرائیویٹ ادارے بناتے ہیں, اس کے بعد جو بڈنگ پروسیس میں ڈالتے ہیں تو وہ ظاہر ہے اس میں جو آپریٹنگ کاسٹ کے بعد جو بھی پرسنٹیج ہے جو کنٹریکٹر کے لیے اور کمپنی کے لیے یا پارٹیسپینٹ کے لیے وہ ڈالتے ہیں کہ ظاہر ہے کسی بھی جو دنیا میں کوئی بھی جو بزنس مین ہے انویسٹر وہ لوز کر کے وہ کوئی انویسٹمنٹ یا سکسیسفل کام نہیں کر سکے گا جب تک اس کو پراپرلی جو ہے نا پروجیکٹ فیزیبلٹی میں نظر نہ آئے کہ یہ پروجیکٹ میری فیزیبل ہے اور فائدے مند ہے. میرے دوستو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ بڈنگ کا میں آپ کو بتاؤں کہ آئی پارٹیسپیٹیڈ ان یونیورسٹی ٹاپ جو پی ایچ ڈی جو پروفیسر ہوتے ہیں ان کی بڈنگ میں نے جو ہے نا اور گورنمنٹ کے اداروں میں کی ہے. تو آپ سب کریپٹ سسٹم ہے, وہ ایسے پولنگ سسٹم ہے جس طرح یہ ہے کہ ہم اخبار میں دے دیں گے لیکن ان کو پہلے سے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ کانٹریکٹ کس کو دینا ہے, اینڈ دیر از نو اینی پلان فرام دا اینی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن اور پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کے بڈنگ میں آپریٹنگ کاسٹ بنائیں کہ اس کی ایکچولی اس پروجیکٹ کی کتنی آپریٹنگ کاسٹ ہے, کانٹریکٹر کے لیے یہ کتنا فائدہ ہوگا جس میں وہ ایزیلی اور کمپٹیٹیو وے سے تو آپ یقین مانیں کہ اتنا بڑا کرپٹ سسٹم ہے کہ وہ 2 نمبری سے یعنی ایک پروجیکٹ پاکستان مارکیٹ میں ایک چیز 100 روپے کی ملتی ہوگی تو وہ 90 روپے والی بڈنگ کر کے تو وہ اس کو دے دیں گے. پھر وہ مل کے جو ہے نا وہ جو کلیریکل سٹاف ہے یا جو بھی نیچے والے تو مل کر یہ سارے پھر وہ اس میں کرپشن کرتے ہیں, پھر وہ ساری فائلیں جو ہے نا وہ ہیر پھیر کر کے. تو یہ ہے بڈنگ کا سسٹم جس میں ایک جو جینین انویسٹر ہے یا جینین کانٹریکٹر ہے جینین کمپنی اس کے لیے کوئی روم نہیں ہے, اس لیے کہ سسٹم ہی کرپٹ ہے. اب آپ مجھے بتائیں کون سی کمپنی ہے کہ وہ نقصان اٹھا کر وہ کوئی بھی گورنمنٹ کا پرائیویٹ پروجیکٹ. تو کرپٹ سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جس میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اپنے جس کو دیں گے وہ ملا ہوتا ہے, وہ پھر 2 نمبر چیزیں وہ پھر کوئی چیز ایسے ہی بس کاغذوں میں ہوتا ہے تو وہ پھر جو بھی آتا ہے اپنی جیبوں میں دونوں طرف سے ڈالتے ہیں. تو اللہ خیر صلی اللہ, یہ ہے سسٹم بڈنگ کا. سو دیٹ آلسو آئی ہیو سین کہ بھائی گورنمنٹ کی پوری بڈنگ سسٹم کو جو ہے نا ریویو کر کے اس میں جو ایکچوئل آپریٹنگ کاسٹ پھر مارکیٹ کے مطابق جو کمپٹیٹیو انوائرمنٹ ہو جس میں واقعتاً جو جینین کمپنیاں ہیں جو کچھ کام بھی کر سکیں اور جن کو اکاؤنٹیبل بھی کیا جائے. یہ سارا 2 نمبر سسٹم ہے.
اب جو جینین انویسٹر ہے یا اوورسیز پاکستانی وہ کیسے انویسٹ کرے گا جب اس کو یہ انوائرمنٹ ہی نہیں ہوگا. دس از آلسو فورتھ پرابلم. اب تیسرا یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایکچولی کیا ہے کہ جو لوئر سسٹم ہے وہ آپ کو پتہ گروپنگ سسٹم ہے. تھگز اینڈ مافیا آف دا گورنمنٹ آف تھگز اینڈ مافیا. تھگز اینڈ مافیا کیا کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے اگر مثال کے طور پر کراچی جانا ہے یا آپ نے پشاور جانا ہے یا لاہور جانا ہے, یو ہیو ٹو ہیو سم strong thugs from that area to associate with you if you want to do something. یا تو کرمنل لوگ ہوتے ہیں یا جو پاورفل جو بلیک میلر ہوں گے, اس میں سارے یعنی اس میں آپ نے میڈیا کو بھی ملانا پڑے گا, آپ نے جو ہے نا وہاں کے جو پاورفل جو بلیک میلر ہیں ان کو بھی ملانا پڑے گا. then you can start some business. اب آپ اندازہ کریں کہ ہمارا جو ہم لوگوں کو ایسی جو انوائرمنٹ ہوتی ہے جس میں یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ یو جسٹ ایسوسیٹ ود سچ ٹائپ آف تھگس اینڈ بلیک میلر, پھر تو آپ جو ہے نا تو وہ آپ نے ان کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے, کچھ نہ ہو تو پھر ان کو تھوڑا سا ڈونیشن یا ان کی جو ہے نا وہ سیوا آپ نے کرنی ہے تو تب آپ سروائیو کر سکتے. دس از نمبر جو ہے نا میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, یو کی ناٹ ڈو اینی بزنس unless you don't have any groups who can who you feed him and who can work for you. This is reality I'm telling you. So یہ چیزیں یہ حقیقت ہے, فیکٹ ہیں جس کو گورنمنٹ جو نا ٹھیک کر رہی ہے, اور صرف جو ہے نا وہ تقریر میں جی آپ آئیں انویسٹمنٹ کریں, but you are not giving any environment which you should and you should create for those investor who even اگر ہمارا بار میں کوئی لوور لیبر جاب بھی کرتا ہوگا نا تو وہ وہاں کی جو پریزیڈنٹ کی جاب ہے نا اس سے بھی کمفرٹیبل لائف گزار رہا ہوگا, کیونکہ وہاں پہ یہ ہے کہ ایکویلٹی جہاں پہ معاشرے میں ہوتی ہے, آپ کو کچھ لینا دینا نہیں پڑتا ہے, آپ کو ہر چیز سسٹمیٹک کے ساتھ ہے. تو پھر آپ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یار مجھے آئی ڈونٹ نیڈ منی, آئی ڈونٹ نیڈ anything, I need actually the working environment where I invest. تو آدمی لینے کے دینے پڑ جاتے, یعنی you spend money and you create problem for yourself in Pakistan. یہ ہے حقیقت میرے دوستوں, اور یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے, اور وہ جو پالیسی میکر ہے سوچنا چاہیے کہ مسلمان ہیں اور آپ کو جو ہے نا وہ اس کا جواب دہ بھی ہونا پڑے گا. You have to go on the deep بیوروکریسی کے جال جکڑ میں آپ پھنس جاتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ پولیس میں کیا ہو رہا ہے, اچھا وکیلوں میں کیا ہو رہا ہے, عدالت میں کیا ہو رہا ہے, اچھا یہ جو محکمہ جس کو کہتے ہیں پٹواری اور مال میں کیا ہو رہا ہے, سٹی کی کیا حالت ہے. اور پھر سب سے بڑی جو پرابلم ہے کہ انوائرمنٹ ہی ہے, یعنی ایک طرف اگر آپ بیریا ٹاؤن میں جائیں گے اینڈ دین یو جسٹ کراس دا گیٹ اینڈ یو سی, تو آپ پہنچ گئے لیاری میں, یا آپ پہنچ گئے جس کو کہتے ہیں کہ سلم ولیجز میں. تو وہ ایک جو بندہ ہے کہ جس کو اس انوائرمنٹ میں رائے نہیں ہے تو کیسے کمفرٹیبل ایشو کرے گا, اینڈ واٹ ہی ول ڈو فار انویسٹمنٹ. تو بیسکلی جو روٹ کاز یہی ہے, جو پالیسی ساز ادارے ہیں وہ یہ سوچیں کہ بیفور گو ٹو فار انوائٹنگ فار انویسٹمنٹ, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ کچھ اگر یہ بیسک چیزیں ٹھیک کریں تو الحمدللہ ہمارے 90 لاکھ جو پاکستانی ہیں اوورسیز, وہ آپ اگر 1 کروڑ کی بھی انویسٹمنٹ کریں پاکستان میں تو یہ آپ دیکھیں کہ کتنے 90 کروڑ جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انویسٹر جس کو کہتے ہیں ایک, اگر تو 1 سے اب 90 لاکھ ہیں, تو آپ خود سوچیں کہ کتنے مثال کے تو 1 کروڑ تک وہ انویسٹر ہو سکتے ہیں, تھوڑا تھوڑا انویسٹمنٹ, لیکن سیفٹی نہیں ہے, اچھا ایکویلٹی نہیں ہے, اچھا وہ پیس فل مائنڈ جس کو کہتے ہیں کہ ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے, جس نے ظاہر پیسے کمائے ہوتے ہیں تو وہ ظاہر اس انوائرمنٹ میں کمائے ہوتے ہیں نا, تو وہ اگر اس کو وہ پیسفل انوائرمنٹ نہیں ملے گی
تو پیسوں کو وہ کیا کرے گا. دیز آر دا بیسک ریزن. اس میں کوشش کروں گا کنٹینیو جو ہے نا وہ دوسرے ٹاپک میں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بھائی گورنمنٹ کو کس ایریے میں امپروو کرنا چاہیے تاکہ ایکچولی جو ہے نا انویسٹمنٹ جو پاکستانی ہے وہ صحیح بیس پر. تو میں پاکستانیوں سے ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ گورنمنٹ پر یہ پریشر جو اوورسیز پاکستانی ڈالیں کہ بیفور یو آر انوائٹنگ فار انویسٹمنٹ یو جسٹ کریٹ دا سچ انوائرمنٹ کہ چلو 100% تو آپ یورپ امریکہ یا کوئی انٹرنیشنل جو پیسفل کنٹری مطابق کچھ 50% تو کریں تب جا کے بات بنے گی. ورنہ یہ جو ہے نا وہ جتنے بھی آئیں گے چلو کوئی 1-2 پھنس گئے یا کوئی, لیکن وہ بھی جب توبہ کان پکڑ کر بھاگتے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ بھی سب کو بتاتے ہیں کہ یار وہاں اگر آپ نے انویسٹ کی تو آپ کو خوار اور رونا ہی پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ پاکستان کی خدمت اور اسپیشلی جو گورنمنٹ اور بیوروکریسی ہے ان کو یہ ہمت دے کہ وہ پاکستان کو ٹھیک کریں تو پھر ہمارا پیسہ بھی جو ہے نا ان کے کام آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو حفاظت میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل اور ویژن اور پیسفل اینڈ ہیپی لائف نصیب کرے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.